دیکھیے، جنت ہم سب کا گول ہے. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جنت ملے. مگر جنت کیسے ملے گی؟ جنت کو پانے کی شرط کیا ہے؟ اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن واضح نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لو تو جنت مل جائے گی، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو جنت مل جائے گی، اشراق اور چاشت پڑھو جنت مل جائے گی، تہجد پڑھو تو جنت مل جائے گی، چلہ دے دو تو جنت مل جائے گی، کسی بزرگ کا دامن تھام لو تو جنت مل جائے گی، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے تمام خیالات بلا شبہ بیس لیس ہیں. اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں. بہت زیادہ اس بات کو سمجھ لیجیے کہ جنت کی پرائس ہمارے باہر نہیں ہے، ہمارے اندر ہے. باہر کا کوئی عمل کہ آپ نے حرمین کی زیارت کر لی تو جنت مل گئی، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہونے والا ہے. جنت پانے کی شرط ہم سے باہر کچھ نہیں ہے، ہمارے اندر ہے. یعنی آپ کے اپنے اندر ایک شخصیت بنے گی جس کو میں نے کہا کہ جنتی شخصیت. جنت میں بسانے کے قابل ایک انسان، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. یہی بات ہے قرآن میں، ذالک جزاء من تزکیٰ. یعنی وہ شخصیت وہ انسان جو اپنی شخصیت تزکیہ کرے، اپنے اندر ربانی انسان بنائے. جنت ایک بہت ہی ریفائنڈ قسم کی سوسائٹی ہے، بہت زیادہ نفیس، بہت لطیف، بہت پرفیکٹ، بہت آئیڈیل. تو اس دنیا میں بسانے کے لیے جو کوالٹیز درکار ہیں وہ آپ کے اندر ہوں تو جنت ملے گی. باقی باہر کچھ کر دیں آپ، اس سے جنت ہرگز نہیں ملنے والی ہے. بالکل ایک فالسہوڈ میں جینا ہے، یا امانی میں جینا ہے. لیس بے امانیکم ولا امانی اہل کتاب من یعمل سوءا یجز بہ. تو میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں لوگ سب امانی میں بیٹھے ہوئے ہیں لے کر، کچھ نہ کچھ ہر ایک کے دماغ میں امانی ہے. اس سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو جنت مل جائے گی. تو اس سے آدمی کو جتنی جلد باہر نکلنا اچھا ہے، کیونکہ موت کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے. جو کچھ ہوگا وہ مجھ سے پہلے ہوگا.